الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پچھلی کڑی میں ان حالات کا ذکر ہوا جن سے مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا تھا ہجرت حبشہ کے بعد۔ سختیاں بڑھ گئی تھیں، تکلیفیں سوا ہو گئی تھیں حد سے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ رہی تھی کہ حضرت ابوبکر جیسی شخصیت نے بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسے ہی حالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا سامان کر دیا، اور قریش کے دو انتہائی بہادر اور جانباز قسم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک، یعنی صفا پہاڑی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی، یعنی زبانی طور پر تکلیف دہ باتیں کی۔ کہا جاتا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا، یعنی اس کا جوش اس حد تک بڑھا کہ زبانی ایذا رسانی پر اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ جسمانی طور پر بھی تکلیف دینے پر آمادہ ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جو کچھ حرکتیں ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، ساری حرکتیں اس کے سامنے آئی ہے۔ کہتے کہ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس لونڈی نے بتایا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کا سلوک کیا ہے، حضرت حمزہ غصے میں آ گئے اور غصے کی حالت میں ہی اس مجلس میں جا پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور پہنچتے ہی بولے کہ ارے او باد شکم چھوڑنے والے۔ ذرا فارسی لفظ استعمال کیا، عام یہ ہے کہ پاد چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تحقیر آمیز لہجہ اختیار کیا حضرت حمزہ نے، اور اس کی توہین کا اظہار کیا کہ تو ایسا آدمی کہ جو اپنی عزت نہیں رکھ لیتا ہے، تجھ کو اتنی جرأت ہو گئی کہ میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ اور پھر ان کے منہ سے نکلا کہ حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، یعنی کہہ دیا کہ میں بھی کیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، تو تم کو یہ ہمت ہوئی کیسے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ تو زبانی طور پر بھی تکلیف بدلہ لیا اور سر پر بھی مارا تاکہ جو زخم پہنچایا نا اس کا بھی بدلہ ہو جائے۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے۔ تو اب دو قبیلوں کے درمیان کا، خاندانوں کے درمیان کا معاملہ ہو گیا۔ ایک طرف ابو جہل ہے جو بنو مخزوم کا سردار ہے، اور دوسری طرف حضرت حمزہ ہے۔ تو دونوں خاندانوں کے درمیان قریب تھا کہ لڑائی کی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ ابو جہل نے معاملے کی نزاکت کو بھانپا اور اس نے کہا کہ چھوڑ دو ابو عمارہ کو،
میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، یعنی تکلیف پہنچائی تھی میں نے، تو اس نے اگر کیا ہے بدلے میں تو اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو اس طرح سے اس نے حضرت حمزہ کے بدلے کی بنیاد پر جو ماحول خراب ہونے والا تھا اس ماحول کو ٹھنڈا کر دیا۔ کہتے کہ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، یعنی اخلاص کی بنیاد پر اور غور و فکر کی بنیاد پر یہ اسلام تو نہیں تھا، بلکہ بھتیجے کی حمیت کی بنیاد پر تھا۔ کہتے کہ گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی، یعنی زبان سے بات نکل گئی کہ میں بھی کیا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، شکاری تھے، اور جو فنون حرب ہے، جنگ کے جو فنون تھے اس وقت متعارف، سب سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ کہتے کہ یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ پڑ گیا، اللہ کا شیر پڑ گیا۔ تو یہ آگے بات آئے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے، کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک بہادر کے اسلام قبول کرنے کی مختصر سی تفصیل ہے، اور جس واقعے کی بنیاد پر اسلام قبول کیا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ تو حالات ویسے ہی ہے کہ ہر آدمی کو جرأت ہو گئی اب کہ مسلمانوں کو تکلیف دے، اور جرأت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی کرے۔ تو اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے۔ اب یہ جو واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تکلیف دہ واقعہ ہے، برا واقعہ ہے، لیکن اس برے واقعے سے ایک خوشگوار اور خوشکن واقعہ جنم لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک شخص کو اسلام کی دولت مل گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوئی ہوگی نا وہ اس خوشی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے قبول اسلام کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہوگی۔ تو یہ ایک سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ بعض واقعات ہماری زندگی کے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن ان واقعات کے بطن سے، پیٹ سے کچھ اچھی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ ایک برے واقعے کی بنیاد پر ایک اچھا واقعہ وجود پذیر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے، بہت ساری بلائیاں پیدا کر دے۔ تو کہانی تو یہی ہے زندگی کی کہ ظاہری طور پر کئی چیزیں ہمارے لیے ناگوار ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ خوشگوار باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مومن ہر حال میں اپنے آپ کو کیا کر رکھے، راضی با رضا رکھے، اللہ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرو، جو بھی حالات ہوں ان کو قبول کرے۔ یہ ایک سبق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف جو حاصل ہوا ہے نا، تو اس کے سلسلے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو نبی اللہ کا محبوب ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے سے پہلے آئی ہے اور آئے گی پھر انشاءاللہ کہ اللہ نے اپنے نبی کا دفاع ہر موقع پر کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں وہ دفاع کرنے والا نا، تو خود اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے۔ تو اس کی ایک بہت واضح مثال ہمارے سامنے آ چکی ہے اس سے پہلے کہ جب ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس طرح کے الفاظ کہہ کے، تو اللہ نے اس کے الفاظ میں اس کو جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو محمد کی ہلاکت کی بات کرتا ہے، تیرے لیے ہلاکت مقدر ہے، تو ہلاک ہو گیا، ہو جائے اور ہو گیا۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، اور ابھی دفاع کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انجام تک پہنچایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طور پر، زبانی طور پر یا جسمانی طور پر گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا
کیا ہے بدلہ ہے، حضرت حمزہ کو قبول اسلام کی شکل میں ملا ہے۔ ایک مومن کا جو سیوا ہونا چاہیے وہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یا دوسرا ترجمہ کریں گے کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اگر نبی کی عزت کی بات ہوگی، نبی کی شان کی بات ہوگی، حفاظت کی بات ہوگی نا، تو جان اپنی پیاری ہو جائے اگر، تو یہ تو خطرے کی بات ہے۔ وہاں اپنی جان سے بڑھ کر کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو۔ اور یہ کریں گے تو پھر کیا ہے؟ برکات ظاہر ہوتی ہیں، ہے نا، اور خیر کا وجود ہوتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے اس وقت ہے۔ اور ایک بات جو کہہ کے بات ختم کریں گے کہ یہاں علماء نے یہ بھی نوٹ چڑھایا کہ ابتدائی طور پر جو اسلام یہاں ہوا ہے نا قبول، وہ اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو بس حمیت کی بنیاد پر ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ادھر ادھر کی بنیاد پر شروع ہو، لیکن آخرت وہ کیا ہو جائے؟ بہتر ہو جائے اور اچھا ہو جائے۔ تو حضرت حمزہ نے حمیت کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد میں کیا ہے؟ تو ان کا اسلام اچھا ہوا، اور اچھا اس حد تک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سید الشہداء کے مقام سے سرفراز فرمایا۔ ائمہ میں سے بہت سارے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ ہیں وغیرہ دوسرے ہیں، جو یہ کہتے کہ ہم تو مجلسوں میں، بعض دین کی اور علم کی مجلسوں میں بس یوں ہی شریک ہو گئے، کوئی مقصد نہیں تھا، بس بیٹھ گئے۔ لیکن بعد میں پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیٹھنے کی برکت کی بنیاد پر کیا ہے؟ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دیا، اور جس کو ہم نے یوں ہی لیا تھا وہ ہمارے لیے خیر کا اور نیکی کا ذریعہ اور سبب بن گیا ہے۔ تو یہ بات کہ بعض لوگ اگر مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ بس یوں ہی شریک ہو رہے ہیں اور کچھ خاص نیت نہیں ہے، تو یہ ہم کو اس طور پہ اور اس نظر سے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ابتدا کی شکل کچھ اور ہو اور اختتام کسی اور طور پر ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی نیتوں کی بنیاد پر ابتدا نہیں ہو، اور خواتین کی بنیاد پر، خواتین اور خاتمے کی بنیاد پر کیا ہو؟ اچھائی حاصل ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو ابتداء اگر کوئی اچھی نیت سے نہیں آتا، ممکن نہیں آئے، لیکن ممکن ہے کہ برکتیں شرکت کی بنیاد پر اور بیٹھنے کی بنیاد پر، اچھی صحبت کی بنیاد پر ظاہر ہو، اور پھر زندگی میں اچھائیاں آ جائے اور اخلاص بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔